على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يا أيها الناس اعبدوا ربكم وأطيعوه ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن شریف کی چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ یہ الگ الگ سورتوں کی آیتیں ہیں۔ ان آیت کا ترجمہ پہلے سن لیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ سورہ الذاریات کے آیت نمبر 56 میں فرماتا ہے، میں نے جنات اور انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ دوسری جگہ سورہ الحجر میں آیت نمبر 99 وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرو جس کا آنا طے ہے، یقینی ہے۔ پھر انبیاء کرام کی جو باتیں قرآن شریف میں اندر بتائی گئی ہیں، سارے نبیوں نے اپنے قوم کو یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو۔ ہم اپنی ساری فرض نمازوں میں، سنت اور نفل نمازوں میں، ہر رکعت میں اللہ سے یہ عہد کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مدد چاہیں گے۔ پتہ چلا ہمارا مقصد زندگی عبادت ہے، اور عبادت شریعت کا ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی بہت وسیع ہیں، مگر یہ عبادت بھی ایک ایسا لفظ ہے جو موسٹ مس انڈرسٹوڈ ہے۔ عبادت کو ہم نے صرف اور صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ انہی تک محدود کر کے رکھا ہے۔ یقیناً ایمان لانے کے بعد یہ سارے فرائض اعلیٰ درجے کی عبادت ہیں، ان کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے۔ مگر ان ساری عبادتوں کا مقصد کیا ہے؟ نماز کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، نماز کس لیے ہے؟ انسان کی ساری بیڈ جو بد اخلاقیاں ہیں، ساری برائیاں ہیں، وہ سب ختم ہو جائیں۔ روزے کے بارے میں کہا گیا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزہ کس لیے ہے؟ تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو۔ حج کس لیے ہے؟ وَخَيْرُ الزَّادِ التَّقْوَى، بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقوی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جتنی عبادتیں ہم پر فرض کی ہیں، ان سب کا حاصل کیا ہونا چاہیے؟ تقوی پیدا۔ اب الحمدللہ چند دنوں کے بعد ہم رمضان میں داخل ہونے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ تقوی کے لیے ہے۔ آپ نے اتنے سالوں تک ہر سال روزے رکھے آپ نے، اللہ فرماتا ہے روزہ تقوی پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اب آپ میں سے ہر ایک اس بات کا محاسبہ کرے، کیا روزے نے ہمارے اندر تقوی پیدا کیا؟ ہر شخص اپنی جگہ پر محاسبہ کرے، ہماری زندگی میں کتنے رمضان گزر گئے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے ہماری زندگی کا مقصد عبادت بتایا ہے۔ میں نے جیسے کہا یہ سارے فرائض عبادات میں شامل ہیں، اور ان عبادات کا مقصد جو ہے یہ ہے تقوی پیدا کرنا ہے۔ اور تقوی کس چیز کا نام ہے؟
تقوی ہر اس حکم پر عمل کرنے کا نام ہے جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، ہر اس راستے پر چلنے کا نام ہے جسے اللہ کے رسول نے چل کر بتایا، ہر اس برائی سے بچنے کا نام ہے جس سے بچنے کا حکم اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ اور یہ صرف نماز اور روزے تک محدود نہیں ہے۔ تقوی کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوی کا کیا مطلب لیا، کیا مطلب سمجھا؟ وہ اس واقعے سے میں آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں۔ تقوی کا تعلق ہمارے ڈے ٹو ڈے لائف بیہیویئر سے ہے، ہمارے اخلاق سے ہے، ہمارے کیریکٹر سے ہے، حسن اخلاق سے ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کے پاس ایک مقدمہ پیش ہوا۔ میں یہ بات اس لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اتنے بڑے صحابی رسول، انہوں نے تقوی کو کس طریقے سے سمجھا، کس طریقے سے لیا۔ یہ بات آپ سن لیں، سمجھ لیں، کوٹ کریں، اپنی زندگی میں اس کو داخل کریں۔ ہماری زندگی کا مقصد اس زندگی سے جانے سے پہلے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہم نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، حج کرتے رہے، مگر اللہ ہمارے ان اعمال سے اگر راضی نہ ہوا تو ہماری زندگی خسارے میں۔ اللہ کہتا ہے مقصد زندگی عبادت ہے، یا ایھا الناس اعبدوا۔ ہم دن میں کتنی دفعہ ہر فرض نفل نمازوں میں اللہ سے بات کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اگر ہم اللہ کے احکامات پر نہیں چلتے ہیں تو ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ ہمارے اخلاق، ہمارا کردار، ہمارے کیریکٹر اس معیار پہ نہیں اترتا ہے جو معیار ہمیں اللہ نے، اللہ کے رسول نے اور صحابہ کرام نے چل کر بتایا، تو ہماری زندگی خسارے میں ہے۔ تو حضرت عمر کا وہ واقعہ ذہن نشین کر لیں۔ ایک مقدمہ پیش ہوا ان کے پاس۔ اسلام میں مقدمے کے فیصلہ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو مقدمہ دائر کرتا ہے اس سے کہا جاتا ہے دو گواہ پیش کرو، دو وٹنس، برنگ ٹو وٹنس۔ اور وہ دو وٹنس ہیں وہ متقی اور پرہیزگار ہونا چاہیے، پیسے دے کر خریدے ہوئے نہیں۔ اب وہ شخص جس نے مقدمہ دائر کیا تھا اس نے دو وٹنس پیش کیا۔ حضرت عمر نے پوچھا تم اس کی گواہی دینے کے لیے آئے ہو؟ بولے ہاں جی ہاں بالکل، اس کو جانتے ہو؟ ہاں ہم جانتے ہیں ان کو۔ کیسے جانتے ہو بھائی؟ حضرت عمر نے پوچھا کیا تم نے کبھی آپس میں ایک دوسرے سے قرض کا لین دین کا معاملہ کیا ہے؟ کبھی قرض دیا ہے یا قرض لیا ہے؟ جس آدمی کی گواہی دینے آئے ہو اس سے کبھی قرض کے لین دین کا معاملہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے کبھی قرض لیا بھی نہیں، دیا بھی نہیں۔ قرض عربی میں کہتے ہیں کاٹنے کو، مقراض قینچی کو کہتے ہیں۔ القرض مقراض المحبہ، ایک قرض دیتا ہے دوسرا قرض لیتا ہے، لینے والا وقت پہ ادا نہیں کرتا ہے، دوستی ٹوٹ جاتی ہے، تو اس قرض نے دونوں کو کاٹ دیا۔ اچھا ہم نے نہ قرض لیا نہ قرض دیا۔ دوسرا سوال پوچھا کیا ایک دوسرے کے پڑوس میں کبھی رہے ہو؟ اس لیے کہ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو جس طرح جانتا ہے دوسرا نہیں جان سکتا، اسی لیے کہتے ہیں کہ گھر سے پہلے پڑوسی کو دیکھو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کبھی پڑوس میں بھی نہیں رہے ایک دوسرے کے۔ اچھا پڑوس میں بھی نہیں رہے، کبھی ساتھ میں سفر کیا ہے؟ جن کی گواہی دینے کے لیے آئے ہو ان کے ساتھ، اس لیے کہ سفر عربی میں کہتے ہیں کہ پردے کا اٹھ جانا، اس لیے کہ عام حالات میں لوگ ایک دوسرے سے بڑے خوش اخلاقی کے ساتھ ملتے ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کہا کسی اوڈے ہوا کہا نکوڑے ہو، بڑے خوش اخلاقی سے ملتے ہیں۔ لیکن جب وقت پر ضرورت پڑ جاتی ہے، سفر میں انسان کو بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں، اس وقت انسان خود غرض ہے یہ بے غرض ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ تم نے کہا کہ ہم نے کبھی آپس میں سفر بھی نہیں کیا ساتھ میں، تم نے قرض کا لین دین نہیں کیا۔ معاملات سے انسان کی دیانتداری کا پتہ چلتا ہے، تقوی کا سب سے بڑا اصول ہے۔ اس کے بعد پڑوس میں نہیں رہے، سفر ساتھ میں نہیں کیا، تو کیسے پتہ چلا کہ تم یہ شخص یہ دونوں متقی اور پرہیزگار ہیں؟ انکار کر دیا،
یہاں پہ دیکھیں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت عمر نے ان سے یہ نہیں پوچھا کتنی رکعتیں نماز پڑھتے ہو، کتنی تہجد پڑھتے ہو، کتنی تلاوت کرتے ہو، کتنی تسبیحات پڑھتے ہو۔ دین دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے برتاؤ کا، اچھے اخلاق کا، دیانت کا نام ہے۔ مسجد میں بیٹھنا بہت آسان ہے، تسبیحات پڑھنا آسان ہے، نمازیں پڑھنا آسان ہے، حج اور عمرے کو جانا آسان ہے۔ کسی غریب، کسی یتیم، کسی مفلس، کسی ضرورت مند، کسی بیوہ کا ہاتھ تھامنا بہت مشکل ہے۔ اللہ پورے حساب کتاب میں کبھی یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے مسجد میں کتنے جو ہے ٹائلز لگوائے، کتنے میرے قالین لگائے، کس نے جو ہے ایئر کنڈیشن لگائے۔ پوری زندگی میں پورے قرآن کے اندر کہیں پر نہیں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے کتنے عمرے ادا کیے، کبھی نہیں پوچھے گا۔ ایک بھی اگر آپ نے عمرہ نہیں کیا تو اللہ کے پاس آپ کا حساب نہیں ہوگا، مگر استطاعت رکھنے پر ایک دفعہ اگر حج نہیں کیا تو ضرور پوچھا جائے گا۔ خدا کے بندے تو ہیں، ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے جو انسان کے ساتھ کرتا ہے، جو نیک عمل انسان اللہ کی مخلوق کے ساتھ کرتا ہے۔ آپ نے وہ حدیث نہیں پڑھی؟ صائم الدہر، ہمیشہ روزہ رکھنے والی، قائم اللیل عورت ایک جانور کو پیاسا رکھ کر مار دیتی ہے، اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے، اور ایک فاحشہ عورت ایک جانور کو جو ہے زندگی پانی پلانے پر جو ہے اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو انسان کے ساتھ اگر برا سلوک کرتا ہے، اس کے کام نہیں آتا۔ وہ حدیث آپ نے بار بار سنی ہے، لن تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عنہ عن اربع، 4 چیزوں کے بارے میں جب تک سوال نہیں کیا جائے گا قیامت کے دن اس کے قدم نہیں ہٹیں گے، نہیں جا سکے گا جب تک اس میں کیا ہے 4 سوالوں کے اندر؟ عمر کیسے گزاری، جوانی کیسے بتائی، مال کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا، مال کہاں پہ کمایا، کہاں پہ خرچ کیا۔ ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، اوکے ٹھیک بات نہیں نماز، لیکن انسان کا مال لوٹا، انسان کا مال غصب کیا، انسان کے ساتھ بددیانتی کی، انسان کے ساتھ بدسلوکی کی، ریسپیکٹ نہیں دیا، انسانوں کے ساتھ نہیں جانوروں تک کے ساتھ انسان جو ہے بدسلوکی کرتا ہے، کل اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ ہمارے اخلاق تھے اسلاف کے۔ ایک واقعہ بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک دوسرے کو ریسپیکٹ کیا ہوتی ہے، شیخ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ ایک ریسپیکٹ ایک دوسرے کی کیا ہوتی ہے یہ جان لیں ہمارے بزرگوں کے افعال سے، ان کے اعمال سے۔ ایک بوڑھی عورت ان کے پاس آتی ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ جب وہ بوڑھی عورت بیٹھنے لگتی ہے تو اس کی ہوا خارج ہوتی ہے، آواز سے اس کی ہوا خارج ہوتی ہے۔ اب وہ عورت بہت پشیمان ہو رہی ہے، شرمندہ ہو رہی ہے کہ یہ کیا ہو گیا، بہت شرمندگی محسوس کرتی ہے وہ عورت۔ حضرت جان لیتے ہیں کہ یہ عورت اس ہوا خارج ہونے کی وجہ سے شرمندہ ہو رہی ہے۔ پوچھتے ہیں اس سے، اب وہ ان کو احساس دلاتے ہیں کہ جس آواز سے تم شرمندہ ہو رہی ہو میرے کانوں تک پہنچی نہیں۔ اس عورت سے پوچھتے ہیں کس لیے آئی ہو؟ بولتے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی ہو۔ زور سے بولو، زور سے بولتی ہے، اور زور سے بولو۔ اس کو اس احساس دلا رہے ہیں کہ جس بات سے تم شرمندہ ہو رہے ہو وہ آواز میری کانوں تک پہنچی ہی نہیں ہے۔ یہ ہوتی ہے ایک دوسرے مسلمان کے ریسپیکٹ، یہ عزت، یہی اخلاق، یہی کردار ہمارے رسول نے ہمیں اگر یہ اخلاق، یہ کردار اگر ہم اپنائیں تو کون ہے جو ہم سے نفرت کرے گا؟ آج دنیا ہم سے نفرت کس لیے کرتی ہے؟ ہمارے اخلاق کی وجہ سے، ہمارے کیریکٹر کی وجہ سے، ہماری بددیانتی کی وجہ سے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ جزاکم اللہ۔